اب مجھے یہ حکم ہے کہ کچھ دیر میں بھی اپنے مخدوم اپنے مرشد حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں سبق سنانے کا شرف حاصل کروں کہ چوچہ مقدسہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں خطاب کیا جائے یا جہاں اپنے فن کے ہنر دکھائے جائیں. جہاں اہل ہنر نہیں ہوتے ہیں وہاں ہنر کے فن دکھائے جاتے ہیں. جہاں ہنر سرتاپا سجدہ ریز ہو وہاں ہنر دکھانے کے لیے آنے والے لوگ سوائے نادانی کے تمغے کے اور کچھ ساتھ نہیں لے جا سکتے. میں آج صرف اپنے مرشد کو سبق سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں حضور مخدوم پاک کی بارگاہ میں. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مخدوم پاک اس ہستی کا نام ہے. آگے بڑھتے ہوئے کہ دنیا میں 3 طبقے نے دین کی خدمت کی ہے، اس لیے کہ دین کی خدمت کے 3 طریقے بتائے گئے ہیں اور 3 طبقے نے دین کی خدمت کی ہے. نمبر 1، دین کی خدمت بادشاہوں نے کی، اور بادشاہوں نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ تلواروں سے اور طاقت کے ذریعے سے کی ہے. اس کے بعد دوسرا طبقہ علماء کا ہے. علماء نے جو دین کی خدمت کی ہے وہ اپنے قلم اور اپنی زبان سے کی ہے. اور تیسرا طبقہ صوفیہ کا ہے جنہوں نے دین کی خدمت اپنی نگاہوں سے کی، اپنی کرامتوں کے اظہار سے کیا، لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کر کے کیا. یعنی 3 طبقے ہیں. جہاں تلواریں مان پڑ جاتی ہے وہاں علماء اپنے علم کے ذریعے سے دین کی خدمت کرتے ہیں، اور جہاں علم تھک کر کے بیٹھ جاتا ہے وہاں مشاہدہ رہنمائی کرتا ہے، اور مشاہدے کے ذریعے سے پھر دین کی خدمت ہوتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ تینوں طبقے ہر زمانے میں ساتھ ساتھ چلتے رہے. بادشاہوں کا طبقہ، علماء کا طبقہ اور صوفیہ کا طبقہ. مگر یہ بات آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو شخص بادشاہ ہے اکثر وہ شخص عالم نہیں ہوا، جو عالم ہے وہ بادشاہ نہیں ہوا، جو عالم اور بادشاہ ہے وہ صوفی نہیں ہوا. لیکن میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ بیک وقت بادشاہ بھی ہے، وہ عالم ربانی بھی ہے، اور وہ وقت کا عظیم صوفی بھی ہے. اللہ اکبر! اتنا بڑا بادشاہ کہ جس کی سلطنت اللہ اکبر پورے سمنان کو گھیرے ہوئے ہے. بچپنے سے ہم سنتے تھے سلطنت سمنا، سلطنت سمنا، سلطنت سمنا. لیکن اللہ اکبر جب پچھلے مئی کے مہینے میں ہم لوگ سمنان پہنچے، میرے ساتھ میرے بھائی سید وجیہ الدین قادری برکاتی رضوی صاحب بھی موجود تھے، بلکہ وہ میرے ساتھ نہیں میں ان کے ساتھ تھا. ہم لوگ جمعہ کی نماز ہم نے مخدوم سمنا کے محل میں ادا کی، دوپہر کا کھانا وہیں کھایا اور عشاء تک سفر کرتے رہے. جب ڈرائیور سے پوچھتے تھے کون سا علاقہ ہے وہ کہتا تھا سمنان. جب ہم علاقہ پوچھتے تھے پتا چلا کہ سمنان ایک شہر کا نام نہیں ہے بلکہ سمنان اب بھی پوری ریاست کا نام ہے. اور کتنی بڑی حکومت ہے، اللہ اکبر! اس حکومت کا حال کیا ہے کہ صدیوں پر مخدوم سمنا علیہ رحمہ کے خاندان نے اس پر حکومت کی ہے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ ان کی سلطنت کا سلسلہ کتنے اوپر سے آ رہا ہے. میرے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے لوگ محمود غزنوی پر ناز کرتے ہیں، مخدوم فرماتے ہیں محمود کا خاندان تو ہمارے خاندان کا غلام رہ چکا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مخدوم اشرف، عرس حضور صوفی ملت، جانشین حضور صوفی ملت.
مخدوم صاحب پر گفتگو کر رہا ہوں. پوری گفتگو کا ذمہ دار میں, حوالے کی ذمہ داری میری. اور یہ بات بھی کہہ دوں, مجھ سے پہلے جتنی گفتگو ہوئی, میرے بعد جو گفتگو ہوگی, میں کسی گفتگو کا ذمہ دار نہیں, اور میری گفتگو کو کوئی ذمہ دار نہیں. میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار خود ہوں. اللہ اکبر. حوالہ میں خود پیش کروں گا. محمود غزنوی کا خاندان مخدوم سمنا کے خاندان کا غلام رہ چکا ہے. اندازہ فرمائیں, جس کے خاندان کے آزاد کردہ غلاموں میں محمود غزنوی جیسے بادشاہ کا خاندان آتا ہے. ایک طرف دنیاوی سطوت یہ ہے کہ اگر وہ خاندان آزاد کر دیں تو محمود غزنوی جیسے بن جائیں, اور اللہ اکبر توجہ فرمائیں, دنیاوی سطوت کا عالم یہ ہے, دنیاوی سطوت کا عالم یہ ہے کہ جس خاندان کو غلامی نصیب ہو جائے وہ خاندان بادشاہ بن جائے. اور مذہبی سطوت کا عالم یہ ہے جسے اشرف کی غلامی مل جائے وہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی جیسا مفسر بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم اشرف, خاندان مخدوم اشرف. شاید آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہوگی میری بات کہ میں نے کس کا نام لیا ہے. قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا نام لیا کیونکہ تم نے اس کو پڑھا ہی نہیں ہوگا, مگر میں تھوڑا آسان کرتا ہوں کیونکہ میری قوم نے تو اپنے ابا دادا سے بڑھ کر کسی کا منہ ہی نہیں دیکھا, انہیں تعارف ہی کسی کا نہیں ہے. یہ کیا جانے قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی ہستی کا نام ہے. قاضی شہاب الدین دولت آبادی اس مفسر قرآن کو کہتے ہیں. اللہ اکبر. بحر المواج کا مصنف, تفسیر بحر المواج کا مصنف قاضی شہاب الدین دولت آبادی یہ خلیفہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہے, یہ غلام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے ہے. اور مرتبہ یہ ہے کہ جب کلام اٹھایا ہے علماء کی فضیلت پر تو مصطفیٰ جان رحمت خواب میں آ کے کہتے ہیں شہاب الدین میرے نائبوں کی فضیلت تو لکھ دیا, میری اولاد کی فضیلت کب لکھے. نعرہ تکبیر, کتابوں میں لکھا رہتا ہے حسب فرمائش فلاں فلاں. مثال کے طور پہ لکھا ہے حسب فرمائش سرکار کلاں, تو پتا چلتا ہے جس سرکار کلاں نے جس سے فرمائش کی اس کے علم پہ اعتماد کیا, اسی لیے تو اس سے فرمائش کی. لکھا ہوتا ہے کتاب کے اوپر حسب فرمائش قطب المشائخ, تو پتا چلا کہ قطب المشائخ نے اعتماد کیا تبھی تو فرمائش کی. کتاب کے اوپر لکھا ہوتا ہے حسب فرمائش حضور شیخ الاسلام. پھر بات اور کچھ ہوتی ہے کہ اپنے زمانے کا رئیس المحققین جس کو فرمائش کر کے لکھا ہے, مطلب اس کے قلم پر اعتماد ہے تبھی تو فرمائش کی. اور اگر بات آ جائے حسب فرمائش حضور محدث اعظم تو پھر بات اور اوپر چلی گا. فرمائش میں جس کا نام آئے گا اعتماد کا گراف اتنا اوپر جائے گا, اس لیے کہ جب دیکھا کتاب کے ٹائٹل پر حسب فرمائش حضور محدث اعظم تو لوگ کہیں گے ہندوستان کے 200 علماء نے اپنی محفل میں جس کو صدارت کے لیے اور خطبہ صدارت کے لیے منتخب کیا ہو, جب وہ سید محمد کچوچوی کے علم کا عالم یہ ہے تو وہ جس پر اعتماد کرے پھر اس کے علم کو ماننا پڑے گا. اب بات سمجھنے کی ہے مسلمانوں, جس سے اشرف العلماء فرمائش کرے وہ معتمد ہے علم میں اشرف العلماء کا, جس سے شیخ الاسلام فرمائش کرے وہ معتمد ہے علم کے معاملے میں شیخ الاسلام کا, جس سے سرکار کلا فرمائش کرے وہ معتبر ہے علم کے معاملے میں سرکار کلا کا, جس سے محدث اعظم فرمائش کرے وہ معتمد ہے محدث اعظم کا علمی معاملے میں جس کو رسول اللہ فرمائش کرے
اور جس کے علم پہ نبی اعتماد کر کے فرمائش کرتے ہیں وہ غلام ہے علم کے معاملے میں میرے مخدوم اشرف جہانگیر صلی اللہ علیہ وسلم. جس کے خلیفہ اور شاگرد کے علمی اعتماد کا یہ عالم ہو اس اشرف سمنا کے علم کے اعتماد کا عالم کیا ہوگا. بات سمجھ نہیں آتی ہے. ابھی تک تو آپ نیر ناڑا لنگر چادر کھاگر میں اشرف سمنا کو سمیٹ کر کے رکھے ہو. یہی تو میری قوم کی دقیانوسیت ہے. یہی تو میری قوم کی معاف کیجیے جملے سخت لگے دقیانوسیت ہے کہ بڑی بڑی ہستیوں کو آپ نے چھوٹے چھوٹے گھروں میں قید کر دیا. غوث اعظم کا مطلب 11ویں کی بریانی اور زردہ پلاؤ. امام جعفر صادق کا مطلب اللہ اکبر ایک دن 22ویں کی کنڈے کی نیاز. اس کے سوا اور کیا جانتے ہو؟ یہ اپنی شخصیات پر جتنا ظلم ہم نے کیا ہے اتنا کون کسی پہ ظلم کرے گا. اللہ اکبر. امام حسین کا مطلب 10ویں محرم کا کھچڑا یا شربت اور اسی پر جھگڑا کہ کیا کرے کتنا کرے نہیں کرے. اللہ اکبر. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. ایک ایک شخصیت کو پڑھ سکتا ہوں لیکن گھنٹے بھر میں گفتگو مکمل کرنا ہے. اگرچہ اشرف العلماء نے اپنے بڑے ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے کہا کہ تجھ پہ کوئی پابندی نہیں جتنا بولنا ہے بول مگر مجھے اپنے بعد والوں کا بھی خیال ہے. میں جلدی سے گفتگو پوری کروں گا یا اس وقت جب آپ تھک جائیں گے یا اس وقت میں تھک جاؤں گا. بس یہ دو بات ہوگی یا آپ تھکیں یا میں تھکوں. اتنا بات یاد رکھنا. مگر اب میں مخدوم صاحب کو پڑھنے لگا ہوں. مخدوم اشرف کون ہے؟ آئیے میں آگے پڑھنے سے پہلے یہ بات بتاؤں علمی معیار کتنا بلند ہے. اللہ اکبر. یہ بات حقیقی ہے. اس پہ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں اور ویسے کوئی میں محقق نہیں نہ تحقیقی جوہر دکھانے. میں تو صرف سبق سنانے آیا ہوں. لیکن اگر آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس لیے کہ گھر میں کھڑے ہو کر جو نظر آتا ہے چھت پہ کھڑے ہونے والے کو اس سے زیادہ نظر آتا ہے. میں اپنے آپ کو گھر میں کھڑا محسوس کرتا ہوں. جو چھت پہ کھڑا ہوا ہے وہ میری اصلاح کر سکتا ہے. میں اصلاح کو قبول کر لوں گا. لیکن آپ کو پتا ہے آپ نے قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا علمی مقام سنا. اور ایک بات آپ کو کہہ دوں قاضی صاحب کی تفسیر سے ایک میں روایت بھی پڑھ دینا چاہتا ہوں اس کے بعد آگے بڑھتا ہوں. قاضی صاحب اپنی کتاب تفسیر بحر المواج کے اندر لکھتے ہیں. توجہ کرنا. قاضی صاحب اپنی کتاب تفسیر بحر المواج کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں توجہ کرنا. آقا فرماتے ہیں تمہاری محفل میں جو آئے تمہاری محفل میں جو آئے تم چاہے کھڑے رہو چاہے بیٹھے رہو یہ تمہاری مرضی پر چھوڑتا ہوں. لیکن جب تمہاری محفل میں میری اولاد آ جایا کرے جب تمہاری محفل میں میری آل آیا کرے جب تمہاری محفل میں میری اہل بیت آیا کرے تو ان کے احترام کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جایا کرو. اور اس کے بعد آگے میں حدیث کے ساتھ حدیث کو جوڑ رہا ہوں. امام المتکلمین علامہ نقی علی خان اپنی کتاب تفسیر علم نشرہ میں لکھتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے استاد بھی ہیں اعلیٰ حضرت کے والد بھی ہیں. وہ لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو میری اولاد کو دیکھ کر اٹھ کر کے کھڑا نہ ہو اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا. جو فرمائے جو اولاد رسول کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑا نہ ہو گھمنڈ کرے کہ میں تو ایسا میں تو ویسا میں تو ایسا کچھ نہیں. امام المتکلمین لکھ رہے آل رسول کو دیکھ کر اٹھ کے کھڑے ہو. اس لیے کہ قربان نبی اپنی شہزادی کے لیے جب خود اٹھ کر کھڑے ہوا مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دی. مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت. ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت.
تفسیر بحر المواج کے مصنف کا ذکر آپ نے سنا. اللہ اکبر. اب سنیے, قاضی شہاب الدین دولتابادی, شہاب الدین دولتابادی اتنے بڑے مفسر قرآن ہے, مخدوم صاحب کے شاگرد اور خلیفہ ہیں. اب مخدوم صاحب کا علمی مقام سنو. مفتی صاحب نے اشارہ کیا تھا, انہوں نے مدارس کی تعداد متعین کی, لیکن میں مدارس کی تعداد متعین نہیں کرتا, لیکن مفتی صاحب کے پاس وقت نہیں تھا, ورنہ وہ آگے اپنی تحقیق کو پیش کرتے. مگر مفتی صاحب چونکہ میرے بھائی ہیں, میں ان کی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. وقت ہوتا تو وہ یہ بات کہتے تو میں کہہ رہا ہوں. کیا جب مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے والد نے جو مدارس قائم کیے تھے, تو جب مخدوم صاحب بادشاہ بنے تو آپ نے ان مدارس کو بند نہیں کیا. جتنے اخراجات مخدوم صاحب کے والد مدرسوں کے اٹھاتے تھے, مخدوم صاحب بھی وہ سارے مدرسے بعد میں خود چلاتے تھے اور وہ سب کا خرچہ اٹھاتے تھے. کتنا بڑا محقق ہے جسے اشرف سمنہ کہتے ہیں. نمبر 1, غیر منقسم ہندوستان جس کو اکھنڈ بھارت کہتے ہیں, اس میں سب سے پہلے جس نے قرآن کے ترجمے کے لیے قلم اٹھایا ہے, اس مفسر قرآن کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کا مترجم, قرآن مقدس کا ترجمہ کرنے والا غیر منقسم ہندوستان میں جس نے ترجمہ قرآن کیا ہے, اس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. نمبر 2, اردو زبان کو جس نے جھولا جھلایا ہے, اس کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. اور غیاث اللغت کا حوالہ, غیاث اللغت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں. توجہ, اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں. اس کو پہلے دینار کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ دینار. چاندی کے سکے کو درہم, سونے کے سکے کو دینار. سونے کے سکے کو دینار سے اٹھا کر جس نے اشرفی نام رکھا, تو غیاث اللغت کا مصنف لکھتا ہے کہ وہ بادشاہ اشرف نام کا تھا. اس اشرف نے دینار کو اشرفی بنایا. اب ہم نے جب چیک کیا کہ اشرف نام کے بادشاہ نے سونے کے سکے کو دینار کو اشرفی بنایا, تو ہم نے تحقیق کی کہ آخر اسلامی کائنات میں اشرف نام کا بادشاہ کون گزرا ہے. تو کم سے کم مجھے کوئی نظر نہیں آیا, اس لیے دماغ نے خیال یہ لایا کہ جس نے دینار کو اشرفی بنایا ہے, ہو نہ ہو اسی کو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عرس حضور صوفی ملت, یاد شہیدان کربلا. 2 جملے پڑھانا چاہتا ہوں. لوگ پیسوں کے بدلے بدل جاتے ہیں, لوگ پیسوں کے بدلے بدل جاتے ہیں. اشرف اس کو کہتے ہیں جو پیسوں کو اپنے رنگ میں بدل دیتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان مخدوم اشرف, فیضان مخدوم اشرف, اشرف کا دامن, اشرف کا دامن, عرس حضور صوفی ملت. یہ گھر میں کھڑے ہوئے کی تحقیق کے چھت پہ کھڑا ہوا اس سے بڑی بات کر سکتا ہے. اختلاف کا حق سب کو ہے, یہ کوئی حتمی بات نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ہے تحقیق ضرور کیجئے گا, مگر تعصب کی اینک کو ہٹا کر کے کیجئے گا, تو آپ کو پتا چلے گا اللہ اکبر کہ اشرف سمنہ کس عالم ربانی کا نام ہے. اور آپ کو بتاؤں اللہ اکبر ایک بات, کوئی مصنف جب کتاب لکھتا ہے اگر ہند کا ہے تو ہندوستان کی
زبان میں لکھتا ہے، اگر سندھ کا ہے تو سندھی زبان میں لکھتا ہے، اگر افریقہ کا ہے تو افریقہ کی زبان میں لکھتا ہے۔ مخدوم اشرف اس عالم ربانی کا نام ہے جو ہند میں تھے تو ہند کی زبان میں کتاب لکھی، عرب میں تھے عرب کی زبان میں کتاب لکھی، ایران گئے ایران کی زبان میں کتاب لکھی، جس ملک میں جاتے تھے مختوم صاحب اسی زبان میں کتاب لکھ کر اور جیسی ضرورت ہوتی تھی اس ضرورت کے مطابق کتاب پیش کر دیا کرتے تھے۔ اسی لیے حتمی طور پر مختوم صاحب کی کتابوں کی فہرست ہم پیش نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے جہاں گئے جو فتنہ دیکھا اس فتنے کے خلاف دنیا کے علمی کے موتی بکھیرتے چلے گئے، اور آپ کو حیرت ہوگی ایسا عالم ربانی تھا جس کو دنیا اشرف سمنانی کہتی ہے۔ اللہ اکبر، اس عالم ربانی کا علمی وقار یہ تھا، ایک مرتبہ ایک شہر میں تشریف لے گئے، شہر کا نام نہیں لوں گا ورنہ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے، کیونکہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ تقریر ہر جگہ جاتی ہے، کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں ہمارے شہر کا نام چند بدماشوں کی وجہ سے کیوں بدنام کیا۔ میں نے کہا چھوڑیے، چند کی وجہ سے سب پر سوالیہ نشان کھڑا کرنا، اور وہ بھی جو بات 700 سال پہلے بیت چکی اس کو پھر سے گڑے مردے کو کھڑنا اچھی بات نہیں۔ اپنے مرشد کا بیان ہو جائے بس اسی پر بات ہو جائے۔ اللہ اکبر، مختوم صاحب جس شہر میں گئے وہاں کتاب لکھی۔ ایک شہر میں گئے، یو پی کا ایک شہر تھا، کچھ لوگ نا تجربہ کار ہوتے ہیں۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے مفکر نے کہا تھا کہ چٹاک بھر علم کے لیے 2 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ توجہ، چٹاک بھر علم کے لیے 2 من عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان 2 من علم حاصل کرے اور چٹاک بھر عقل ہو تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اگر پاؤ بھر دودھ خریدنے جائیں گے تو آپ کم سے کم جو ہے 1.5 پاؤ کا کٹورا لے کر جائیں گے تبھی اس میں دودھ آئے گا۔ اگر آپ پاؤ بھر دودھ آدھا پاؤ کا کٹورا لے کر کے جائیں تو پھر دودھ کا کیا انجام ہوگا آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ مخدوم صاحب اپنے مرشد کے حکم پر سفر کرتے ہوئے آئے تو آ کر کے مخدوم کو دیکھ کر کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو رافضی ہے۔ مخدوم صاحب کو کیا کہا؟ یہ تو رافضی ہے۔ کفیل بھائی یہ کیا جگہ جگہ بولنا ہوتے ہو یار کہ لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، یہ تانا کوئی نیا ہے؟ کفیل اشرفی کو شکایت، اشرف کو یہ کہا گیا، اور اشرف بعد میں ہے جس نے خلوص کے ساتھ احد البیت سے سچی محبت، لوگوں نے اسے شک کی نظر سے ضرور دیکھا، اس لیے کہ جہاں ایمان نہیں ہوتا وہاں شک ہوتا ہے، اور اہل بیت کے محبین کو جو شک کی نظر سے دیکھے تو جہاں شک ہوتا ہے وہاں ایمان نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جہاں ایمان ہوگا وہاں شک تھوڑی ہوگا۔ لوگ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ محبت اہل بیت کا نام رافضیت نہ تھی نہ ہے نہ کبھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ رافضیت اہل بیت کی محبت کا نام نہیں ہے، رافضیت تو صحابہ کی دشمنی کا نام ہے۔ رافضیوں کو پہچاننے کے لیے محبت اہل بیت نہ دیکھا کرو، رافضیت کو پہچاننے کے لیے صحابہ کی دشمنی کو دیکھا کرو۔ مخدوم صاحب جیسے سید کو یہ تو رافضی ہو گئے۔ مخدوم صاحب نے کہا میری کتاب پڑھو۔ کیا کہا؟ میری کتاب پڑھو۔ اور کون سی کتاب ہے آپ کی؟ فرمایا خلفائے راشدین کی فضائل پہ میں نے کتاب لکھی۔ لاؤ کتاب۔ کتاب میں دیکھا پہلے نمبر پہ صدیق اکبر، اس پر سنیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ تقریر نہیں ہو رہی نا، سبق سنایا جا رہا ہے اور ہم سب مخدوم کے قدموں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور صوفی ملت کے توسل سے سبق سنا رہے ہیں۔ مخدوم کے شہزادے بھی یہاں توجہ فرمائے۔ کیا مخدوم صاحب نے کتاب پیش کر دی، کلو پڑھو۔ پہلے نمبر پہ صدیق اکبر، دوسرے نمبر پہ فاروق اعظم، تیسرے نمبر پہ عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ مولا علی۔ اب بات آگے بڑھانے سے پہلے اتنا ضرور کہوں گا
اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چھوکروں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ جو ترتیب شروع سے چلی آ رہی ہے اب اس کو الٹ پلٹ کرے، کیونکہ ہم مخدوم کے ماننے والے ہیں، آج کل کے چھوکروں کے ماننے والے ہیں۔ ہم بابا نے مخدوم، ہم بابا نے مخدوم، کیونکہ تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا آج کل کون سا عالم اور کون سا چھوکرا مقبول ہے ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں، لیکن ہمیں اتنا یقین ہے کوئی مقبول ہے یا نہیں، لیکن جو نیل کے کنارے پہ سو رہا ہے وہ اشرف سمنا ہی مقبول نہیں، جو اس کے دامن سے وابستہ ہو کر اس کی عقیدے کا پہلے دار بن جاتا ہے، اللہ اس کو بھی مقبول فرما لے۔ آئے رسالت فیض مخدوم اشرف عرس حضور صوفی ملت، خاندان حضور صوفی ملت۔ اس سے پتا چلا کہ رافضیت کا رد کرنے والوں میں اور عقیدہ اعتدال پیش کرنے والوں میں اپنے زمانے کے سب سے بڑے سنی کو اشرف سمنا کہتے ہیں۔ بہرحال نام صدیق اکبر کا پہلے کا فروغ ہے، اس لیے کہ ترتیب ان کو ان کے باپ داداؤں سے یہی ملی تھی، اس لیے ہر چیز نہیں لینی چاہیے لیکن عقیدہ نیا نہیں لینا چاہیے۔ ہر چیز نہیں اچھی ہوتی ہے مگر عقیدہ پرانا اچھا ہوتا ہے نا، تو اس لیے ہمیں اب یوٹیوب کے نابالغ محققین کی ضرورت نہیں ہے۔ یوٹیوب کے نابالغ محققین کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس اشرف سمنا جیسا محقق موجود۔ لوگ ابھی اسی چکر میں ہیں کہ ابو بکر و عمر جنتی ہے یا نہیں۔ میں نے کہا پاگل ہوئے ہو جن یہ لوگوں کے جنتی اور ہونے پہ بحث کر رہے ہو۔ ہم نے کہا ہم سنیوں کو دیکھا ہوتا نا، سنیوں کو، تو تم کبھی یہ بحث نہیں کرتے کہ ابو بکر عمر جنتی ہے کہ نہیں۔ وجہ اس لیے کہ جب آل محمد کا دیوانہ بہلول دانا جعفر صادق کی جوتیاں سیدھی کر لے تو وہ دریا کے کنارے بیٹھ کر بادشاہ کی بیوی کو 2 درہم میں جنت بیچ سکتا ہے۔ جب نواسے کی غلامی بہلول دانا کو تاجر جنت بنا سکتی ہے تو نانا کی غلامی نے ابو بکر عمر کو کیا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، ذکر اہل بیت، عظمت خلفائے راشدین، نعرہ حیدری، فیضان مخدوم اشرف۔ لوگ کہتے ہیں سیدوں کا عقیدہ کیا، میں نے کہا یہ ہے سیدوں کا عقیدہ۔ ہمیں شکی نظر سے دیکھتے ہو شکیوں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب نانا کا نواسا اتنا پاورفل ہے کہ ایک دیوانے کو جنت بیچنے اور خریدنے کا اختیار دیتا ہے، اب ہم سے سنو مخدوم اشرف کی چوکھٹ پہ ہم سنیوں کا سیدوں کا عقیدہ کیا ہے۔ جنت کی طلب ابو بکر عمر کو نہیں ہے بلکہ جنت تلاش کر رہی ہے ابو بکر عمر۔ یہ تیرے دماغ کی اپج ہے یا اس پہ اہل سنت کی کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا سیدھی سی بات ہے، جس کو نبی مل جائیں، توجہ،
میں نے کہا تھا یہ آپ تھکیں گے یا ہم تھکیں گے تو تکلیف ختم ہو جائے. اشرف العلماء نے تو کہا کہ تجھے جب تک بولنا ہے بولنا ہے. ہم یاروں کے ذکر کے وقت تو فلائٹ کا تصور کرنا یہ تو بے ادبی ہی ہوئی نا. توجہ ہے آپ کی, توجہ. اللہ اکبر. جس کو نبی مل جائیں اس کو جنت سے بڑی چیز مل گئی. وجہ کیونکہ نبی کی ذات جنت سے بڑی چیز ہے. نبی کی ذات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ جملہ نہیں سمجھے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ میں تو مخدوم کو سنانے لگا ہوں. ادھر کی نظر ہو جائے بس اتنا, لیکن یہ ٹوپیاں دیکھ کے لگتا ہے کہ کچھ طلبہ بھی موجود ہے. ہاں, آپ مستقبل کے ہمارے امام ہو, ذرا دھیان سے سنو, توجہ. جنت نبی کے مقابلے میں بہت چھوٹی ہے. جنت کی تحقیق کرنا حرام ہے, لیکن جب نبی کے تقابل میں جنت ہوگی تو جنت بہت چھوٹی ہے. کیوں؟ میں ادھر ادھر جانے کی بجائے 14ویں صدی کے سب سے بڑے محقق کو پیش کرتا ہوں. کیا ہے جنت؟ وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات. خلد کہتے ہیں جنت کو. ابرار جمع ہے پھر کی, اور مطلب نیکوں کی وہ خلد. اگر میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں تو کوئی بات نہیں, لیکن آپ میں اکثر گجرات والوں کو تانا دیتا ہوں, راجستھان والوں کو ڈانٹتا ہوں کہ اگر میں یہ شعر یو پی میں پڑھتا کسی خانقاہ میں تو لوگ وجد کرتے, لیکن میں یو پی میں پڑھ رہا ہوں, لکھنؤ کے قریب پڑھ رہا ہوں, اور اس بزرگ کے قدموں میں پڑھ رہا ہوں جس نے اردو کو جھولا جھولا کر دودھ پلایا. اسی لیے سب لوگ آئے بھائیوں, اور بالوں پہ بھائی تو کیا ہے, کسی خطیب پر آؤ تو پھر مانے. آپ نے مقرر کو تو نہیں بلایا نا, آپ نے کسی فقیر کو بلایا. بات سنیے, اللہ اکبر. یہ جو اردو ہے نا, لوگ کہتے ہیں اردو مٹا دیں گے, میں نے کہا انقلاب کا نعرہ تو ابھی تک لگا رہے ہو. فلم بناتے ہو ہندی میں, گانا گاتے ہو اردو میں, کیونکہ تمہیں بھی پتا ہے کہ اتنی خوبصورتی آپ ہندی میں لا ہی نہیں سکتے. ارے جن کی پیدا کی ہوئی زبان مٹا نہیں سکتے, ان کے بسائے ہوئے غلاموں کو کون مٹا سکتا؟ بات ہی کچھ اور ہے. سنیے, اردو زبان کا شعر ہے, عشق محبت کا امام بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے کیا, وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, ادنا نچھاور. ادنا نچھاور, کیا ادنا نچھاور, اعلیٰ نہیں. میں کہتا ہوں آپ لوگوں کو شک ہوتا, لیکن یہ تو محدث اعظم کا استاد محدث اعظم کا استاد کہہ رہا ہے کیا وہ خلد جس میں اترے گی ابرار کی برات, ادنا نچھاور, اس میرے دورا کے سر کی ہے. یہ جنت نبی کے سر کا اتارا ہوا صدقہ ہے. ارے جسے دورا مل جائے اسے صدقے کی ضرورت کیا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان غوث اعظم, غلامان غوث العالم, قرص حضور صوفی ملت, حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ, حضور اشرف العلماء. کفیل بھائی یہ ظلم تو نہ کرو, مخدوم کی چوکھٹ میں میرے نام کا نعرہ ہے لگا, یار کا ذکر کافی ہے. ہم تو غلام لوگ ہیں, ہم آقاؤں کی خانقاہ میں اپنے نام کے نعرہ لگانے کی اجازت نہیں دیتے. ہماری اوقات بھی کیا ہے, اس لیے کہ ذکر یاروں کا ہوتا ہے, ذکر پیاروں کا ہوتا ہے, چوکھٹ پہ بیٹھنے والے کتوں کا ذکر محفل میں نہیں ہوتا. ہم تو مختوم کے در کے ادنا سے سگ ہیں,
اب یہ تو ہم کہنے کی جرات کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں یار قبول بھی کرے گی۔ توجہ ہے، جس کو دولہا ملے اسے صدقے کی ضرورت ہے، اسی لیے صدقے پہ فقیر جھپٹتے ہیں۔ دلہن کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا صدقے کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ اس کو پتا ہے یار مجھے ملے گا تو صدقے کی ضرورت کیا ہے۔ اب تم لوگ نادانو، تم لوگ صحابہ کے جنتی ہونے پہ بحث کرتے ہو، جس کو دولہا مل گیا اسے صدقے کی ضرورت کیا ہے۔ جسے دولہا مل گیا وہ تو جنت بہت چھوٹی ہے۔ 14ویں صدی کا عاشق کہتا ہے اگر یار مل جائے تو میں جنت نہ چاہوں۔ تو مصرے پڑھ دیتا ہوں، بات آگے بڑھاتا ہوں۔ کیا کہتے؟ جنت نہ دے، یہی ہدایت کی بخشش ہے بھائی، جنت نہ دے، نہ دے، دیکھ رہے، جنت نہ دے، نہ دے، نہیں چاہیے مجھے جنت۔ کیوں؟ تیری رویت و خیر سے صوفی ملت کا عرص ہے، اس لیے تصوف کے رنگ میں بھی آنا پڑے گا۔ ہمارے ابول بھائی کہہ رہے تھے مائک پہ صوفی نہ بنا کر، مائک پہ فقیر کی حیثیت سے بولا کر، لیکن کیا کر جب صوفیوں کی بولنے بلاتے ہو تو کچھ یہ رنگ بھی تو چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے بلایا کس کو تھا، کیا کہہ کر کے چلا گیا۔ نہ، ہمارا تعلق بہت گہرا ہے، درسگاہ سے بھی اور خانقاہ سے بھی۔ توجہ ہے آپ کی، غور فرمائیں، جنت نہ دے، نہ دے، جنت نہ دے، نہ دے، جنت نہ دے، نہ دے، تیری رویت و خیر سے اس گل کے آگے کس کو ہوس بر کو بر کی ہے۔ اگر جنت نہیں دیتا نہیں چاہیے، اگر تو مل جائے، جب پھول مل جائے تو پتی کے پیچھے کون بھاگتا نظر ہے۔ نبی مل جائے تو 14ویں صدی کا عاشق جنت نہیں چاہتا، نبی مل جائے جب 14ویں صدی کا عاشق جنت نہیں چاہتا تو صدیق و عمر کو جنت کی حاجت اور طلب کب ہو سکتی ہے۔ بلکہ ایک جملہ سننے بات آگے بڑھتی ہے، جنت میں جو جائیں گے، ابو بکر و عمر تو ابھی جنت میں سو رہے ہیں۔ ارے جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو نبی کے قدموں کے نیچے کیا ہے۔ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے، سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، سادین کا کران ہے پہلو ماہ میں، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے، جھرمٹ کیے ہیں تارے تجلی قمر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ مکتوم صاحب نے کتاب رکھ دی، سید پہ شک کرتے اور آپ سے یہ کتاب لے، لیکن جس کو میڈکیوں کو جب زکام ہو جائے تو سوائے اعتراض کی کیا سوچے۔ کہا ابو بکر کا ذکر اتنا کم کیا تو نے، عمر کا اتنا کم کیا، عثمان کا اتنا کم کیا، علی کا بہت زیادہ کیا۔ ارے کیا تو یار ترتیب سے نا، کیا اپنی مرضی سے تو نہیں، علی کا کیوں زیادہ کیا۔ ہم مناظرہ کریں گے۔ مخدوم صاحب صرف بادشاہ اور عالم نہیں تھے، مناظر بھی تھے۔ مخدوم صاحب نے کہا ٹھیک ہے کر لو مناظر، اس لیے کہ مناظرے کا فن کچھ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ تقریر میں سب اپنی ہوتے، واہ واہ والے تو وہاں سب چل جاتا ہے۔ کربلا میں بھی یا غوث المدد کہہ کے تلوار اٹھا لو تو کوئی پوچھنے والا نہیں رہا۔ ہاں لیکن وہاں تو ایک ایک چیز میں قرآن صحیح نہیں پڑھا، عبارت صحیح نہیں پڑھی اور عبارت کا صفحہ نمبر بھول گیا، وہاں تو پھر بالکل ٹاک ٹوک مارا معاملہ ہوتا ہے۔ مخدوم صاحب نے ان سے کہا ٹھیک ہے مناظرہ کرنا ہے کرو، بتاؤ کب کرو گے۔ بولے جمعہ کو کریں گے۔ جمعہ کو کیوں؟ پوری پبلک جمع ہوگی تو جامع مسجد میں سب کے سامنے سید کو رسوا کریں گے کہ 3 خلفاء کا ذکر کم کیا، علی کا ذکر زیادہ کیا۔ مخدوم صاحب ٹھیک ہے کریں گے مناظرہ۔ جمعہ آیا، جمعہ آیا، میں اپنی انداز بھی کہہ رہا ہوں جمعہ آیا، لیکن مسجد میں کوئی نہ آیا۔ جمعہ آیا، مسجد میں کوئی نہیں آیا، کیونکہ اتنی بارش ہوئی کہ جمعہ پڑھی
سکے, جمعہ نہیں پڑھ سکے. پھر کہا اچھا یہی ایک جمعہ تھوڑی ہے, آئندہ جمعہ پھر آئے گا, آئندہ جمعہ مناظرہ کریں گے. مخدوم صاحب نے کہا کر لے. دوسرا جمعہ آیا, پھر بارش اتنی ہوئی کہ کوئی مسجد میں نہیں آیا. مخدوم کے دیوانے نے کہا صحیح النسب سید ہے, سلسلۃ الذہب ہے, نور بخشی سید ہے, حسین ابن علی کا بیٹا ہے, اس سے لڑائی مت لینا ورنہ زندگی بھر جمعہ پڑھنے کے قابل نہیں رہو. دودھ کی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے. البتہ مخدوم کے غلام نے کہا اگر سمجھنا ہے تو غلام بن کے جاؤ, وہ تمہیں سمجھا دے گا کیونکہ اس کے پاس اتنا علم موجود ہے. بس گئے, کہا مرشد چلے ٹھیک ہے جھگڑا نہیں کرتے, سمجھائیں نا. آپ نے تو ترتیب برابر لکھی, صدیق کا ذکر کم, فاروق کا ذکر کم, عثمان کا ذکر کم, علی کا ذکر زیادہ کیوں کیا؟ تو فرمایا سید ہونے کے ناطے اتنا تو حق دے دو کہ سب اپنے باپ کا ذکر زیادہ کرتے ہیں, ہم بھی اپنے باپ کا ذکر. نعرہ حیدری, پوری طاقت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حیدر 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 نعرہ حیدری. ہر آدمی اپنے باپ کا ذکر زیادہ کرتا ہے. اگر میں نے اپنے باپ کا ذکر زیادہ کر لیا تو تیرے باپ کا بگڑتا کیا ہے؟ کیا بات ہوئی بھائی؟ ہم نے تو باپ کا ذکر زیادہ. رہی بات, اور جہاں تک رہی بات افضلیت کا, تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق ہے, ان کے بعد عمر ہے, ان کے بعد عثمان ہے. اور یہ اشرف کا عقیدہ نہیں بلکہ اشرف سمنا کا وہ بیٹا جسے دنیا سید محمد محدث اعظم کے چوچوی کہتی ہے. جب لوگ ڈاما ڈول ہو رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ لکھنؤ کے قریب رہ کر بولے یا چپ رہے, تو اشرف کا مانوی بیٹا عبد القادر جیلانی کا حقیقی بیٹا اہل سنت کی ترجمانی یہ کر رہا تھا. مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, اور فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت. مطلب نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مخدوم اشرف, ان سے حضور صوفی ملت, حضور اشرف العلماء, فیضان حضور محدث اعظم. مطلب 6 صدیاں گزر گئی, اشرف کی اولاد کا عقیدہ نہیں بدلا. محدث اعظم کے چھوچوی کہہ گئے, اور کتنی بڑی بات کی, مرتبہ حضرت صدیق, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو سید ہوگا اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ ہوگا, اور وہی سید قابل احترام ہوگا جو اپنے باپ دادا کے نقش قدم پہ ہوگا. اس لیے کہ نبی کا بیٹا بھی اگر باپ کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر وہ کنان کی شکل میں قابل تعظیم نہیں رہتا. اگر صحابی کا بیٹا بھی باپ کے نقش قدم سے ہٹ جائے تو پھر یزید بھی قابل تعظیم نہیں رہتا. یہی تو بات کرنا بتانا چاہتے ہیں. تو کسی بھی بیٹے کو چیک کرو کہ باپ کے نقش قدم پر ہے یا نہیں, چیک کرو نا. تو یہ محدث اعظم نے بتا دیا کہ 6 صدیاں بدلی ہے لیکن کچھوچا نہیں بدلا. ہائے ہائے ہائے, مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید.
ہر فضیلت کے میں کہتا ہوں ہزاروں تقریر ایک ساتھ فضائل صدیق اکبر اور افضلیت صدیق پہ کر دی جائے اور یہ 2 مصرے پڑھ دی جائیں، ہزاروں تقریر پہ محدث اعظم کے 2 جملے پڑھیے، اور کیا محدث اعظم ہوں گے؟ شاعری جس کی فیلڈ نہیں ہے، توجہ نہیں، میں بچوں کے کچھ بچے بھی سن رہے مجھے، وہ اس جملے کو نہیں سمجھ سکتے، کوئی وقت نہیں، آج سے 10 سال میری قوم کے جوانوں تمہیں یہ جملہ سمجھ میں آئے گا اگر یہ جملہ تمہارے پاس باقی رہ گیا تو۔ شاعری محدث اعظم کی فیلڈ نہیں ہے، کیونکہ ہم ان کو شاعر اعظم نہیں مانتے، ہم ان کو محدث اعظم مانتے ہیں۔ شاعری جس کی فیلڈ نہیں، اس میں جب وہ اتنی مہارت رکھتا ہے تو علم حدیث جس کا اوڑھنا بچھونا ہوگا، اس علم میں محدث اعظم کے علم کا عالم کیا ہوگا، مہارت کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات کہی ہے، شاعری میں بھی عقیدہ پیش ہوتا ہے۔ مرتبہ حضرت صدیق کا، ابو بکر کا نہیں، صدیق کا۔ پتہ چلا ابو بکر کو ابو بکر خاندان نبوت میں میرا نہیں بولتے، صدیق اکبر بولتے ہیں۔ خاندان نبوت میں پہلے دن سے ان کو صدیق بولتے ہیں۔ وجہ، ایک شخص آیا امام جعفر صادق کے پاس۔ اب سننا ذرا، کون امام جعفر صادق؟ جو امام اعظم کا استاد ہے۔ کس کا؟ امام اعظم کا۔ تھکنا تو بول دینا، کچھ بولنا نہیں، صرف چپ رہنا تو سمجھ جاؤں گا کہ تھک گئے۔ وہ امام جعفر صادق جو امام اعظم کا استاد ہے۔ ہاں چلیں، چوجا شریف والے جلدی تھکتے ہیں، مجھے پتا چل گیا۔ ہاں، امام اعظم کا استاد کون؟ امام جعفر صادق، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے۔ بس بات ہو رہی ہے، جس کی جوتیاں امام اعظم سیدھی کرے، تو جوتی سیدھی کرنے والا اعظم ہو تو وہ جوتی والے امام جعفر صادق کی اعظمیت کا اندازہ کون کر سکتا؟ امام لوگ جوتی سیدھی کرتے ہیں کہیں؟ 2 رکعت کے جمعہ کا امام ہاتھ چومنے کے لیے 5 بار ٹیڑھا ہوتا ہے بھائی۔ ہاں بھائی، میں کسی کو اب اللہ مخدوم صاحب کو ٹارگٹ نہیں کر رہا ہوں، صرف اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آدمی امام بنتا ہے تو پھر اس کے اندر کچھ آتا ہے۔ جب 2 رکعت کا امام 5 بار کسی کا ہاتھ چومنے کے لیے ٹیڑھا ہو تو جوتیاں سیدھی کرنا کتنا بڑا مرتبہ ہوگا۔ اور وہ کون؟ 5 وقت اور 2 وقت 2 رکعت کا امام نہیں، امام مطلق، مجتہد مطلق، داتا علی حجویری کا امام، غریب نواز کا امام، محبوب الہی کا امام، صابر کلیل کا امام، مخدوم اشرف جاہر سمنانی کا امام، کروڑوں حنفیوں کا امام، جس کی جوتی سیدھی کرے اس امام کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ تو جب کروڑوں حنفیوں کا امام جس کی جوتی سیدھی کرے تو وہ امام اعظم اتنا بڑا ہے، تو وہ جوتی والا جعفر صادق کتنا بڑا ہوگا۔ اب کتنا بڑا ہے ایک بات بتا دوں، امام اعظم 2 سال تک پڑھتے رہے، امام جعفر صادق کے پاس کتنے سال تک پڑھتے رہے؟ بولو کتنے سال تک پڑھتے رہے؟ 2 سال تک۔ ہاں، مخدوم صاحب کی چوکھٹ پہ رہنے والوں، بابا تاج الدین کی محفل میں میں نے 2.25 گھنٹہ بولا، لیکن مجمع تھکا نہیں، میرے ساتھ چلتا رہا۔ میں نے کہا تاج والے کی شان یہ ہے، تو تاج کو ٹھکرانے والے کی شان کا اندازہ تو لگاؤ نا۔ جب تاج والے کی چوکھٹ پہ اتنا مجمع بیدار رہتا ہے تو جس نے تاج کو ٹھکرایا پھر محفل کا رنگ اس سے الگ ہونا چاہیے۔ امام اعظم نے 2 سال تک امام جعفر صادق کے پاس علم حاصل کیا۔ ایک دن امام اعظم سے امام جعفر صادق نے کہا، نعمان جاؤ فلاں کمرے میں میری کتاب پڑی ہے، اٹھا کر کے لاؤ۔ امام نے کہا، سرکار آپ کے کمرے کا رستہ کدھر ہے؟ آپ نے کہا، تو 2 سال سے میرے پاس آتا ہے، تجھے میرے کمرے کا رستہ نہیں معلوم؟ کہا، سرکار معاف کیجئے گا، آپ سید ہو نا؟ امام جعفر صادق نے کہا، تجھے میرے کمرے کا رستہ نہیں معلوم؟ امام اعظم نے کہا، معاف کیجئے آپ سید ہو نا؟ 2 سال سے پڑھتا ہوں لیکن قدم پر نظر رکھتا ہوں، ادب کی وجہ
مخدوم اشرف عرس حضور صوفی ملت. اور دو جملے اور سن لیں. امام اعظم کی شہادت ہوئی ہے, وفات نہیں ہوئی ہے, شہادت ہوئی ہے, اور شہادت کی وجہ اہل بیت کی محبت ہے. بادشاہ نے کہا چھوڑ دے اہل بیت کو, کہا نہیں چھوڑ سکتا نا, اس لیے کہ ان کو پکڑنے کا نام ہی تو ایمان ہے. دنیا چھوڑ سکتا ہے, ان کو نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا جیل میں ڈالیں گے, بہانہ لگائیں گے قاضی بنانے کا. قاضی بنانے کا, بھائی اتنا بڑا منصب کس کو چبھ رہا ہے؟ حیرت کی بات ہے نا. وہ کہتے ہیں ہم قاضی بنائیں گے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں بنیں گے. توجہ تو فرمائے نا, آدمی تو چاہتا ہے کہ وہ قاضی بن جائے, ہے نا. آدمی چاہتا ہے کہ اس کو منصب ملے. قاضی کا مطلب چیف جسٹس. اور امام اعظم کہہ رہے میں نے نہیں بننا. پتا چلا پردے کے پیچھے کچھ اور منظر تھا. قاضی کیوں بنایا جا رہا تھا؟ کیوں؟ تاکہ موسیٰ کاظم کی شہادت پر فتویٰ لے سکیں. کیوں قاضی بنایا جا رہا ہے؟ جعفر صادق کو زہر کھلانے کے حوالے سے کچھ اجازت نامہ لے سکے کہ چلو لکھ دو. امام نے کہا تمہیں چھوڑ سکتے, انہیں نہیں چھوڑ سکتے نا. تو کہا پھر ہم تمہیں ماریں گے. کہا مارنا ضرور, مارنا ضرور, میری ماں کے سامنے مت مارنا. اہل بیت کی محبت میں کوڑے کھانا تو ہمارا مقدر ہے, لیکن ماں کے سامنے مت مارنا, کیونکہ بوڑھی ماں کا دل دکھے گا تو میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. آخر کار بادشاہ ہار گیا, محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا نعمان جیت گیا, اور زہر کھلا کر ان کو شہید کر دیا گیا. اور شہید بھی ہوئے تو کس دن؟ جس کے 2 دن کے بعد حسین کی آمد کا دن تھا. اس سے 2 دن پہلے نعمان بن ثابت دنیا سے جا رہے تھے, اور اس کشتہ آل محمد کا جنازہ کس شان سے اٹھا ہے کہ 3 دن تک کے بغداد والے مٹی دیتے رہے, لیکن لوگ مٹی دیتے دیتے 3 دن گزار چکے, مگر امام اعظم کے مٹی دینے والے کم نہیں ہوئے. بادشاہ کر قبر پہ سر رکھ کے رونے لگا, نعمان تو جیت گیا, میں ہار گیا. جب تو زندہ تھا تب بھی مجھے نہیں مانا, اور جب تو دنیا سے چلا گیا تب بھی تو نے مجھے شکست دی. یہ ہے امام اعظم. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا؟ امام جعفر صادق کی شان کہہ رہا تھا. ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا, آنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر کوئی اپنی تلوار کی مونچھ پر جو ہے وہ کوئی ملمہ کاری کرنا چاہے, یعنی کوئی جو ہے وہ پالش کرنا چاہے یا موٹ چڑھانا چاہے, تو دھات کی موٹ کوئی چڑھا سکتا ہے؟ دھات کی موٹ یعنی چاندی سونے کی موٹ کوئی چڑھا سکتا ہے؟ تو سیدنا جعفر صادق نے کہا ہاں چڑھا سکتے ہیں. کیا کہا؟ ہاں چڑھا. کہاں ثبوت, دلیل, دلیل. اگر میں کوئی بات کہوں اور آپ پوچھیں کہ چوچا شریف والے دلیل, تو میں بولوں کہ وہ پپو چچا دکان چائے والے کہہ رہے تھے کہ یہ دلیل ہے, لیکن تو تقریر کرنے آئے, پاگل بنایا. اشرف میاں سے کہہ دیں گے آئندہ ایسے پاگلوں کو نہ بلایا کرو. پپو چچا چائے والا اس قابل ہے کہ اس کی دلیل پیش کی جائے. میں کہا پھر دلیل کس کی پیش کرتے؟ کہا جس کو بزرگ مانتے ہیں, اللہ والا مانتے ہیں, جنتی مانتے ہیں, مقتدا مانتے ہیں, اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. تو امام جعفر صادق سے کسی نے کہا آپ نے چاندی کی موٹ تلوار پہ لگانے کی اجازت تو جائز کا فتویٰ دے دیا, کوئی دلیل بھی ہے سرکار؟ فرمایا ہاں, صدیق نے اپنی تلوار میں چاندی کی موٹ لگا رکھی تھی اس لیے جائز ہے. تو کچھ مینڈکیوں کو اس وقت بھی زکام ہوا تھا, کہنے لگے آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو؟ یعنی صدیق کہنا اس وقت بھی دوبارہ نہ ہوا کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہو. تو نبی کے سچے بیٹے نے کہا تجھے صدیق کہنے پہ تکلیف ہے, سن ہوا صدیق 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 صدیق. اتنی مرتبہ صدیق کہا کہ ان کی سانس ٹوٹ گئی. فرمایا کہ وہ صدیق ہے, صدیق ہے, صدیق ہے. یہ نبی کا خاندان پہلے صدیق مانتا ہے, وہی خاندان کی ترجمانی محدث اعظم کر رہے ہیں. مرتبہ صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے, ہر فضیلت, اب جتنی فضیلت ہو سکتی ہے تمہارے دماغ میں, محدث اعظم کہہ رہے ہیں ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا. یہ ہے اللہ اکبر. تو میں بات مخدوم صاحب کی کرنے لگا تھا, تو مخدوم صاحب عالم, آخری بات کر دوں, بات سمیٹ لوں, کہیں تو ختم کرنا پڑے گا. آخری بات, مخدوم صاحب جہاں بادشاہ ہیں وہیں عالم, اور جہاں عالم ہے وہیں صوفی. بس آخری بات, عالم اور صوفی کا فرق.
توجہ ہے، آسان زبان میں سمجھاؤں، حالانکہ تصوف میری فیلڈ نہیں ہے، میں ایک طالب علم ہوں، لیکن توجہ، عالم اور صوفی کا فرق سنا، تھک تو نہیں گئے؟ آخری بات ہو رہی ہے، عالم اور صوفی کا فرق۔ عالم دلیل سے سمجھاتا ہے، صوفی دکھا دیتا ہے، بس سب سے بڑا فرق یہی ہے، صوفی دکھانے والا ہوتا ہے۔ ابھی بات یہاں ہو رہی تھی نا، آج کل تو لوگ صوفی بنتے ہیں۔ صوفی کیسے بنتے ہیں؟ گندے سندے کپڑے پہنیں گے، اوٹ پٹانگ باتیں کریں گے، ہاتھوں میں کڑے پہنیں گے، لا یعنی باتیں کریں گے، اور آپ کہیں گے کیا حضرت پہنچے ہوئے ہیں۔ صوفی کون ہے بھائی؟ سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں جو قرآن کا عالم بن جائے وہ عالم ہے، پھر اس پر عامل ہو جائے وہ صوفی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اور جو عامل ہو جاتا ہے نا، پھر اللہ اس کو اتنا پاور دیتا ہے کہ وہ دکھا سکتا ہے۔ اب مخدوم صاحب کیسے صوفی تھے تھوڑا اس کو دیکھیں۔ مخدوم صاحب ایک شہر میں گئے، پھر وہ شہر کا نام نہیں لیتا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ بات پہنچے، لیکن وہ انڈیا کی بات نہیں، انڈیا کے باہر کی بات ہے۔ بہرحال توجہ ہے آپ کی، مخدوم صاحب کہاں گئے؟ سفر کر، بہت سفر کیا مخدوم صاحب نے۔ اللہ کرے کبھی وقت ملے تو مجھے یاد دلائیے، تو میں مخدوم صاحب کے سفر نامے سناؤں۔ مخدوم صاحب کہتے ہیں میں وہاں تک پہنچا جہاں لیلا مجنو کی قبریں ہیں، میں وہاں تک پہنچا جہاں شیرین اور فرحاد کی قبریں ہیں، یہ بھی ایک داستان ہے۔ میں وہاں تک پہنچا جہاں میں نے انسانوں کی شکل میں پھلوں کو درختوں پر لٹکتے دیکھا۔ مخدوم صاحب کو کیا سمجھتے ہو؟ کم و بیش 120 سال کی عمر پائی ہے، 15 سال کی عمر میں بادشاہ بنے تھے۔ جس دور میں لوگ گلی ڈنڈا کھیلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس وقت مخدوم صاحب حکومت کو سنبھال رہے تھے۔ اب اس پوری حکومت میں کوئی کرپشن نہیں تھا، اس پوری حکومت میں کوئی، یہاں تو بڈھے ہو کر بھی 80 سال کے سنبھال نہیں پاتے اور کرپشن کرتے رہتے ہیں، لیکن میرا مخدوم 15 سال کی عمر میں حکومت سنبھالے، حکومت۔ اب کوئی بڈھے کی طرف آپ کا دماغ نہیں جانا چاہیے ورنہ مسائل پیدا ہوں گے، اور میں یہاں کے تناظر میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہر دور کے تناظر، بڈھے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی ہوتے ہیں، ہاں تو وہ بہت مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اچھا وہ ان کا قوت حافظہ بھی بڑا کمزور ہوتا ہے، جھوٹ بہت بولتے ہیں اور اتنا جھوٹ بولنے میں مہارت رکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جھوٹ بولنے میں ڈبل PhD کی ہے۔ لیکن وہ لوگ ہوتے بھائی، وہ لوگ جن کا تعلق قرآن حدیث سے نہیں ہوتا، سب ایسے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، سنیے توجہ سے سنیے۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں حکومت سنبھال رہے تھے۔ ایک بات اور یاد آ گئی مخدوم صاحب کی بادشاہت پر، پیش کر دوں پھر آپ میں صوفی کا عنوان پورا ہو جائے گا، لیکن پہلے بادشاہ کی ایک سن لیجیے۔ جو لوگ تاریخ کے طالب علم میں ان کی توجہ چاہتا ہوں، جب ہلاکو اور چنگیز خان نے حکومت کیا تو اور بلکہ جب جنگ کی، سن لیں، جب ہلاکو اور چنگیز خان نے جب جنگ کی کوئی مقابلے میں نہیں آیا، اور جو مقابلے میں آیا نا اس کو رون ڈالا ان لوگوں نے۔ مگر یہ بھی تاریخ ہے، ان مغلوں سے، یہ ہلاکو چنگیز خان کی اولاد ہی مغل ہے۔ یہ جو مرزے جو لوگ ہیں نا، مرزے وغیرہ، ایک تو وہ مرزا تھا جس نے کوئی فائدہ نہیں کیا، امت کا اتنا بڑا نقصان کیا کہ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں۔ میں نے کہا پاگل ہوا ہے، ولی اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کے خدا یاد آئے، نبی کانا کیسے ہو سکتا ہے؟ ولی اتنا خوبصورت ہوتا ہے جسے دیکھ کر خدا یاد آئے۔ ہاں، حالانکہ میں اس طرح کی تقریر کرنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن مخدوم کے اشارے کچھ اور ہیں کہ یہاں آنے والے روتے ہوئے آتے ہیں، مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ رونے رلانے کی محفل نہیں ہے، اس لیے کہ مخدوم کی چوکٹ ہے۔ روتے ہوئے آتے، روتے ہوئے کوئی جاتا نہیں ہے، ہر شخص مسکراتے ہوئے جاتا ہے۔ پھر مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش پر مقصد بھی زبان پر آیا نہیں۔ پھر مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔ تو میں سب مرزا لوگ یہاں ہو تو بھائی ناراض نہیں ہونا، سب مرزے ایسے نہیں ہوتے، لیکن وہ مرزا تھا قادیان کا بدتمیز، اس نے بڑی گالیاں دی انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو، الگ عنوان ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ مغل انہی کی اولاد میں سے ہے، بعد میں مسلمان ہوئے تو بہت فائدہ بھی پہنچایا، اچھا فائدہ پہنچایا۔ جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا، جنہوں نے برا کیا ان کے لیے برا۔ رسول اللہ کا فرمان ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں البر لا یبقى والصمت لا ينسى والدیان لا يموت۔
اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا۔ تو مخدوم صاحب کا دور ہے، اس دور میں ہلاکو اور چنگیز خان کی اولادوں کا زور ہے، جدھر چاہتے ہیں سر کاٹتے ہیں، اور اللہ اکبر دریائے دجلہ خون سے چاہے وہ لبریز ہو چکا ہے، دریائے دجلہ کا پانی خشک ہو چکا ہے، مسلمانوں کی کھوپڑیوں پر مینار تعمیر کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کے علمی سرمائے پر، کتابوں پر چاہے وہ دیواریں چنی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ان کو پتا چلا کہ سمنان کی ریاست کا بادشاہ 16-17 سال کا جوان ہے، 16-17 سال کا جوان ہے۔ بڑے پاؤں کو نگل لیا ان لوگوں نے، بغداد والوں کو پانی پلا دیا، دھول چٹا دیا، اب سمنان کی طرف آنا چاہتے تھے۔ جب آئے مخدوم صاحب کو ان کے خوشیوں نے کہا سید اصل بات یہ ہے کہ وہ ہلاکو چنگیز خان کی اولادیں اللہ اکبر بڑے بڑے بادشاہوں کو طے کر کے اور ان کو جو ہے وہ برباد کر کے سمنان کا رخ کر رہے ہیں۔ ایک کام کریں، ان کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹک سکا، ہم لوگ بھی نہ ٹک پائیں گے، آپ ایک کام کریں، کیا مشورہ ہے؟ مخدوم صاحب نے 17-18 سال کی عمر تھی، یعنی 25 سال میں تو آپ کو حکومت چھوڑ دی تھی، 15 سال سے شروع کیا، 10 سال کی 25 سال میں، یعنی 15 سے 25 سال کے بیچ کی عمر ہے، اس سے زیادہ تو عمر ہی نہیں۔ مخدوم صاحب نے کہا میں لڑوں گا ان سے، میں خود لڑوں گا ان سے۔ سلجوقی تھے، یہ تھے وہ تھے، بزدلی کی، کیونکہ وہ زنا کرتے تھے، وہ شراب پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے، ایک ایک کے حرام میں 50-50 لڑکیاں رکھی تھی، یہودوں کی بیٹیاں، نصرانیوں کی بیٹیاں۔ میرے حرم میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے حرم میں تو اللہ کے حرم کی روشنی ہے، میرے خون میں مصطفیٰ کی مہک ہے، میرے رگوں میں علی ابن ابو طالب کا خون ہے، میری رگوں میں سیدہ کائنات مخدومہ کائنات کا شیر پاک ہے، اور جس کی رگوں میں خون علی ہو، شیر بطول ہو، وہ کبھی بزدل نہیں ہو سکتا۔ بات یاد رکھنا، جملے پہ غور کرنا، جملے پہ غور کرنا۔ جب سیدوں کو شکلوں سے پہچاننا مشکل ہو جائے تو 3 باتوں سے پہچانا کرو، ایک ان کی بہادری سے، ایک ان کی سخاوت سے، ایک ان کی معاف کرنے کی ادا سے۔ جب یہ 3 ادائیں کسی میں جمع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ بزدل بدلہ لیتا ہے، طاقتور کبھی بدلہ نہیں لیتا، اس لیے جو بزدل ہوگا بدلہ وہ لیتا ہے، طاقتور بندہ کبھی بدلہ نہیں لیتا۔ قدرت نے علی کی اولاد کو بزدلی کے تانے سے کیسا بچایا؟ حسین کا بدلہ مختار دے گا، زین العابدین نہیں لیں گے۔ میں بدلہ لے کر انتقام بھی کرتا ہوں، لیکن زین العابدین کی ادائے معاف کرنے پر کبھی سوال نشان کھڑا نہیں ہوگا۔ زین العابدین تو معاف کرتے رہے، انتقام ضرورت جو منتقم ہے، حقیقی میں پتا چلا سید کو ستانے پر سید معاف کرتا ہے، اس کا اللہ بدلہ لیتا ہے، اور ایسا لیتا ہے کہ کہیں کا نہیں رکھتا۔ شمر کی نسل مٹ گئی، ابن زیاد کی نسل مٹ گئی، یزید کی نسل مٹ گئی، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، کبھی چرچا تیرا، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا، اور افانا لگا ذکر ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ بس میں بات پوری کر رہا ہوں۔ مخدوم صاحب نے فرمایا میں لڑوں گا۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے شہزادے، اب شہزادے نہیں تھے، بادشاہ، سلامت، لڑنا ہے تو لڑیے، لیکن ایک مشورہ ہے۔ کہا کیا؟ لشکر بھیج دیجئے، آپ محل میں انتظار کیجئے۔ فرمایا یہ تو بزدلوں کا کام ہے۔ فرمایا میری عمر چھوٹی دیکھ کر مجھے جنگ میں جانے سے روکتے ہو، رحم کرتے ہو؟ کیا علی اصغر کی بہادری نہیں دیکھا کرو؟ میں علی اصغر کا پوتا ہوں، میرا دادا میرا جد، جب 6 مہینے کے لال کی بہادری کا یہ عالم ہے تو ہم تو ان کی طاقت کیے ہوئے۔ اسی لیے حضرت بیدم شاہ صاحب نے بہت زبردست بات کہی۔ بیدم شاہ کہتے ہیں شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول۔ اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہو پیش خدا، اور میں روبروئے رسول کہ سب ہو پیش خدا۔ بہرحال
حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا میں آگے رہ کر لڑوں گا، اور ماوراء النہر پر آپ اپنا لشکر لے گئے۔ تاریخ میں ایک ہی بادشاہ کا چنگیزیوں سے جیتنا لکھا ہے، اور اس بادشاہ کو دنیا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے نام سے دو جملے کہہ کے وہ تصوف والی بات پوری کر دوں۔ اس کا مطلب اشرف سمنا اس کا نام ہے جو کبھی ہارا ہی نہیں، نہ جنگ کے میدان میں، نہ مناظرے کے میدان میں، نہ علم کے میدان میں، نہ تصوف کے میدان میں۔ بہرحال مخدوم صاحب گئے، بہت بڑے عالم تھے، 14 سال کی عمر میں بڑے علامہ بن گئے تھے، 7 قراتوں کے حافظ بنے تھے صرف 10 سال کی عمر میں۔ آج جو قراتیں سبا پہ بہت اتراتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہو رہا ہے، ہمارے یہاں سنیے کہ سنیوں کے یہاں نہیں ہو رہا ہے۔ میں نے کہا 1857 کے بعد تم پیدا ہوئے، 700 سال پہلے نبی کے گھر کا 10 سال کا بچہ قراتیں سبا کا حافظ تھا، اور وہ میرا مقبول اشرف۔ اور یہاں حالیہ قرآن پڑھنا نہیں آتا ولی بنے ہوئے، قرآن پڑھنا نہیں آتا ولی بنے۔ میرے بھائی جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، معافی کے ساتھ میں مخدوم صاحب کی چوکھٹ پہ کھڑا ہوں، کیونکہ یہ چوکھٹ شریعت اور طریقت کا سنگم ہے، یہ علم اور تصوف کا سنگم ہے۔ یہاں پر تو بادشاہتی بلکہ پڑھ کر کے ہے، جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا نا وہ پیر ہونے کے قابل نہیں ہے، وہ ولی ہونے کے قابل کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو یزید کو بھی یزید کہتے ہیں وہ پیر ہونے کے قابل کبھی نہیں، حیرت ہے۔ اور تم پاگل ہوئے ہو۔ مخدوم صاحب نے بتایا 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن کے، اور کیسے کہ اپنے سرا کے 7 طریقے سے قرآن پڑھنا جانتے تھے، 7 طریقے سے مخدوم صاحب۔ اور عالم کتنے بڑے تھے، اللہ ہو 14 سال کی عمر میں پھر قرآن ڈوب جاتا ہے، بار بار بہت بڑے عالم تھے، پیدل چل رہے تھے، بادشاہ نے دیکھا، بہت خوبصورت بھی تھے مخدوم صاحب، بہت خوبصورت۔ تاریخ میں آتا ہے اتنے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی کی وجہ سے ان کے داڑھی کے بال بھی براؤن کلر کے تھے، اتنی خوبصورتی تھی۔ ہائے ہائے، ارے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں ایک مولوی نے کہا علی تو بڑے خوبصورت نہیں تھے، پھر بھی فاطمہ کے ساتھ نبی نے نکاح کر دیا۔ میں نے کہا مولوی تو پاگل ہوا ہے، اپنا علی 1857 کے بعد کا پیدا کیا ہوا تھا، تو میں نے کہا مولوی تو پاگل ہوا ہے۔ میں نے کہا میری جماعت میں سرکار کہا جیسا علی کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، جب 14ویں صدی کے بعد حسن کا یہ عالم ہے تو علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوا ہے؟ اور نبی 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 دعا کرے، کنز المال کی حدیث ہے، نبی دعا کرے اللہ جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں تو مجھے دنیا سے مت اٹھانا۔ علی کے چہرے میں رکھا گیا تھا۔ اور ہمارے مرشد آبرو خاندان برکات شیخ طریقت رہبر الہی شریعت تاج المشائخ مہرہ مطہرہ کی خانقاہ کے زیب سجادہ، جو پیر خانہ بریلی شریف کا بھی ہے، بدایوں شریف کا بھی ہے، اور حضور سے شیخ المشائخ سیدی اعلیٰ حضرت شریفی میاں کا پیر خانہ ہے، اس اعتبار سے کہ اس شاہ آل رسول احمدی کے خلیفہ ہے۔ اس گدی کے سجادہ نشین حضور امین ملت میرے مرشد برحق ایک بار مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹا تجھے معلوم ہے کہ چوچا شریف کے سید لوگ اتنے خوبصورت اور مالدار کیوں ہیں؟ میں نے کہا سرکار آپ ہی بتائیں۔ کہا کہ جب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب دولت اور حسن بڑھ رہا تھا قدرت کی طرف سے تو چوچا کے سید پہلی صف میں کھڑے ہوئے۔ سید ہے میرے مرشد کلندر نے کیا بات کہی، سرکار کہاں کو دیکھو، حضور اشرفی میاں کو دیکھو، آج بھی دیکھو اچھے آپ نے صوفی ملت کو دیکھتے رہ جائیے۔ جب یہ اتنے خوبصورت ہے بابا علی مخدوم صاحب بہت خوبصورت بات کر رہا تھا تو ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے مخدوم صاحب کو دعوت دی، جو پتہ چل گیا تھا کہ سلطنت اور حکومت جوڑ کر آئے۔ میں بات اینڈ کر رہا ہوں، توجہ آپ کی بھائیو، آپ حسنوں میں کھو گئے ہیں، باہر پر توجہ شاید نہیں ہے۔ مخدوم صاحب کو بادشاہ نے دعوت دی، یہ سلطنت چھوڑ کے نکلے، حکومت چھوڑ کے نکلے، پیر کی تلاش میں نکلے، اللہ کے لیے نکلے،
لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر حکومتیں اختیار کی ہے، لیکن یہ مخدوم ہے جو اللہ کے لیے حکومت چھوڑ گیا اور بتا گیا کہ حسین پر حکومت کی لالچ کا تانا دینے والوں، جب آل حسین کی بے نیازی کا یہ عالم ہے تو مولا حسین کی بے نیازی کا عالم کیا ہے؟ کیا تخت اللہ کی بات کرتے ہو؟ ارے جو نبی کے کندھوں پہ بیٹھتا ہے اس کے لیے بھی کوئی تخت چاہیے، اس سے بڑا بھی کوئی تخت ہوتا ہے۔ نبی کے اپنے کندھوں پر مخدوم صاحب کو بادشاہ نے دعوت دی تو چرچا ہوا، ایک عالم ربانی سے نسب سید حسینی سید خوبصورت ہے، ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، وہ آیا ہوا ہے، بادشاہ نے دعوت دی ہے، سب علماء کو بھی دعوت دی ہے۔ تو جو شہر کا قاضی تھا نا اس کو کچھ زکام سا ہوا، ہمارے اٹھنے میں بھی کوئی اتنے بڑے علامہ کو پرچہ کرے، اپنے ساتھیوں کی ٹیم کو لے کے آیا۔ قاضی تھا، بڑا عالم تھا، وہ اس بار اس زمانے کی بات 600 سال پہلے کی بات تھی، بڑے بڑے لوگ تھے، چیف جسٹس بہت بڑا مطلب بہت بڑے لوگ ہوا کرتے تھے نا، لیکن چونکہ علم تھا خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آئی جاتی ہے، تو کہا کہ وہ سید کو دعوت دی اور اس کے علم سے متاثر ہو گیا، میں ایسے مشکل سوال کروں گا نا اس سے، توجہ، میں ایسے مشکل سوال کروں گا کہ سید کو رسوا کر دوں گا، توجہ، بس بات کہیں بھی ختم ہوگی مفتی صاحب آپ میری طرف دیکھیں، ہاں بات کہیں بھی ختم ہو سکتی ہے، اور جو قاضی سے برداشت نہ ہوا میرے ہوتے ہوئے اے سید علم کا اتنا غلطہ اور اتنا کس طریقے سے شہرت، اس کو رسوا کر دوں گا، اس کو رسوا کر دوں گا۔ یاد رکھنا، میں تو لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کبھی زندگی میں سید سے مت لڑنا، اگر وہ خود سے لڑنے کے لیے آئے نا تو خود ہی لیٹ جانا، تو وہی پیر رکھ دو، چل فائدہ کیا ہوگا؟ جو ان سے لڑنے جاتے ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں، اور جو ان کے سامنے سینے بچھا دیتے ہیں انہیں سید الطائفہ بنا دیا جاتا ہے۔ ان سے کبھی جیتنے کی کوشش نہیں کرنا، بہرحال بیٹھا، میں اس سے سوال کروں گا، اتنا کروں گا جواب نہیں دے پائے گا وہ۔ مخدوم صاحب پھر وہ عالم بھی تھے اور صوفی بھی تھے، عالم سمجھاتا ہے اور صوفی دکھاتا ہے۔ سب جا کر بیٹھ گئے، ایک سے ایک سوالات سب کے دماغ میں، ادھر سے پوچھیں گے ادھر سے پوچھیں گے ادھر سے پوچھیں گے، قاضی نے کہا رسوا کریں گے سوال پوچھیں گے۔ مخدوم صاحب جیسے گئے اور جانے کے بعد مخدوم صاحب نے یوں کیا اسے، قاضی صاحب اشرف سے سوال پوچھنا چاہتے تھے نا، کس اشرف سے پوچھنا ہے پوچھ لو، ایسے کر کے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، ورنہ بات کیسے سمجھ میں آئے گی؟ قاضی کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے، قاضی صاحب آپ اشرف سے سوال کرنا چاہتے تھے نا، کس اشرف سے پوچھنا چاہتے ہو سوال پوچھو۔ قاضی اٹھا، قدم پکڑ کر سرکار معاف کر دیجئے، میں سمجھ نہ پایا تھا، مجھے معاف کر دیجئے۔ جب معافی مانگا تو کہا آئندہ نہیں ٹکرانا، آئندہ جھگڑا نہیں لینا، ٹھیک ہے جاؤ معاف کیا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیوں قدم پکڑا؟ بولے تمہیں کیا پتا، جب ایسے کیا نا تو ایک اشرف نہیں تھا، ہزاروں اشرف دکھ رہے تھے، اور مجھ سے کس سے پوچھنا ہے پوچھ لے، ایک نہیں ہزاروں تھے، میں کس سے سوال کرنا، کیونکہ میرے سوال درجنوں تھے، جواب دینے والے چہرے ہزاروں نظر آ رہے۔ یا نبی سلام